السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے معلیٰ بین الحرمین، مقدس تربیتوں کا مرکز، مقدس ایمان کا مرکز، مقدس اتقان کا مرکز۔ آئیے اپنی حسرتوں کو، اپنی چاہتوں کو، اپنی محبتوں کو مولا کی بارگاہ کے ذریعے سے قبول کرانے کے لیے آئیے سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولایا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین المطیع للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیکہ یا قطیع الکفین، السلام علیکہ یا حجاب زینب، السلام علیکہ یا ساقی عطاش کربلا، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں مرحبا عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 4 صفر الحزن 1443 ہجری اور 12 ستمبر 2021 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 654 بارگاہ اقدس سے اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے نوحہ خان زوار سید علی رضا نقوی صاحب اوکاڑا پنجاب پاکستان سے، اور منقبت خان مقبول حسین بریرو صاحب انقلابی صاحب قم المقدسہ ایران سے، سکھر سندھ پاکستان سے، اور معروف شاعر اہل بیت علیہم السلام و منقبت نوحہ خان کاظم رضا نجفی صاحب میکسیکو امریکہ سے۔ موبائل کو آپ دوسری طرف ماتمی سنگت در نجف عباس پورہ ملتان سے جن کا تعلق ہے۔ خداوند متعال کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے ایک اور دن عطا فرمایا، ایک اور لحظہ عطا فرمایا، ایک اور گھڑی عطا فرمائی، اتنا ہی کم ہے۔ یعنی ذکر اہل بیت علیہم السلام جتنا بھی ادا کیا جائے کم ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ کے اندر ہر حال کے اندر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس شکر کی نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کا بھی ہے اللہ تیرا شکریہ، کیونکہ نعمت کا ہونا یہ ایک لازمی سی بات ہے۔ انسان کے پاس نعمت ہے، ہر حال میں ہے، چاہے مسلمان ہے، منافق ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ہر کسی کے پاس کچھ ایسی نعمات ہیں جس کا اسے درک ہی نہیں ہے، کچھ کیا ہزاروں ایسی نعمات ہیں جس کا اسے درک ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں۔ لیکن جب یہ درک ہو جائے کہ یہ نعمت ہے، ایک درک ہو جانا کہ یہ نعمت ہے، پھر اس درک ہونے کے بعد صاحب نعمت جس نے نعمت عطا فرمائی ہے، موتی نعمت عطا کرنے والے کا پتہ لگ جائے کہ کوئی ہے ایسا جس نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کی طرف مائل ہو جانا۔ پھر شکریہ ادا کر کے شکریہ کی طرف مائل ہونے کے بعد اس بات کا تمایل پیدا کرنا کہ اے اللہ، تو نے جو شکریہ ادا کرنے کی نعمت دی ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی 3 درجے ہیں۔ ایک مرتبہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، شعور میں ہی نہیں ہے کہ نعمت ہے ہمارے پاس، پھر پتہ چل جاتا ہے نعمت ہے، پھر پتہ چلتا ہے نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کسی نے پانی کا گلاس پلایا، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو بچپن سے لے کر آخری سانس تک ہمیں سب کچھ عطا کر رہا ہے، اس کا شکریہ کیوں کر واجب نہ ہوگا؟ لہذا شکریہ کر دینا۔ پھر یہ احساس ہو جانا کہ جس کا شکریہ ادا کیا ہے ہم نے، یہ کوئی ہم نے احسان نہیں کیا بلکہ اس کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں احساس دلایا کہ ہم شکریہ کی ادائیگی کریں، یہ فریضہ بجا لائیں۔ یہ 3 درجے ہیں، اس میں انسان کے مناسب مراتب اور مرتبے طے ہوتے ہیں کہ کتنا انسان کے اندر شعور ہے، اور اسی شعور کا نام علم ہے۔ علم انسان کی آگہی کے لیے ہے، اور آگہی انسان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ جس شخص کی جتنی آگہی، جتنا علم ہوگا، جتنا ادراک ہوگا، جتنی معلومات ہوں گی، اور ان معلومات کی نہج کی طرف جاتی ہے، ایمان کی طرف جاتی ہے، کفر کی طرف جاتی ہے۔ یہ بھی مہم ہے کہ معلومات تو ہو گئی، صحیح راستے پہ نہیں چلے۔ ایک مرتبہ صحیح راستے پر پتہ چل گئے، دینے والے کا پتہ ہے کون ہے، یہ نہیں پتا کہ وہ دینے والا واقعی یہی ہے یا جس کی طرف ہم مائل ہونا چاہتے ہیں وہ ہے۔ لہٰذا یہ صحیح راستے کی طرف گامزن ہو جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ صحیح راستے کی طرف گامزن انسان خود بخود اگر ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ 1,24,000 انبیاء کو نہ بھیجتا، 4 کتابیں نہ بھیجتا، اللہ تعالیٰ 313 صحیفے نہ بھیجتا۔ یعنی پتہ چلا کہ انسان کو شعور دلانے کے لیے کتاب بھی ضروری ہے، صاحب کتاب بھی ضروری ہے۔ اگر کتاب فقط کافی ہوتی، حسبنا کتاب اللہ والوں سے کہنا چاہوں گا، حسبنا کتاب اللہ کہنے والوں کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو معلومات نہیں ہے تو آپ کو سیکھ لینا چاہیے، صاحب کتاب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف نوحہ خان زوار سید علی رضا نقوی صاحب اوکاڑا پنجاب پاکستان سے۔ السلام علیکم جناب محترم سید علی رضا نقوی صاحب، میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ آپ کی آواز میں نہیں سن رہا، اگر میری آواز سماعت فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم یا علی مدد علیہ السلام۔ وعلیکم السلام مولا علی مدد، سلامت رہیں، کربلائے مولا، بین الحرمین، وہی پرانی باتیں۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ وعلیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد۔
جی وہی میرا ایک پرانا طریقہ بین الحرمین کربلائے مولا گو کہ ہمارے دلوں میں احساس وعلیکم تازہ ہے. السلام یا علی مدد. مجھے لگ رہا ہے آپ کی طرف میری آواز ریپیٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے دہرا کر کہہ رہی ہیں اور شاید کوئی گڑبڑ ہے کال میں. آواز آ گئی ہے تو بسم اللہ کیجئے گا. جی عنایت فرمائیے. بسم اللہ. جی سید بسم اللہ. عنایت ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی. میں ہوں کربل نیا سنگ دی غریب بے کربلا بابا ج ملے نئی شام آ بابا. میں ہوں کربل نیا سنگ دی غریب بے کربلا بابا ج ملے نئی شام آ بابا. میں ہوں کربل نیا سنگ دی غریب کربلا بابا ج ملے نئی شام آ بابا. میں کوشش تا بہوں کی تھی میں کوشش تا بہوں کی تھی مگر کھٹ گئے نصاب بابا ج ملے نئی شام آ بابا. میں ہوں کربل نیا سنگ دی غریب کربلا بابا ج ملے نئی شام آ بابا. میں آنکھیاں جدا بابا رسن لاسن میں والے آسان. میں آنکھیاں جدا بابا رسن لاسن میں والے آسان. رسن اج تئی لتے کوئی نہیں رسن اج تئی لتے کوئی نہیں میتھیاں میرے ہاں بابا ج ملے نئی شام آ بابا. میں ہوں کربل نیا سنگ دی غریب کربلا بابا ج ملے نئی شام آ بابا. رل گئی چنگڑا دے عصمت دا پاک نگی میں کو چھوٹی قدم ہائے واحد ہندوا میں ڈال کے نام سکینہ نئی مٹیاں تے میں کون داراں دی نئی لبدا تیڑا سینہ جڑے عید دڑی پوائے ہاں در گھن گیا شمار کمینہ جڑا ڈانا تھکا میں وین کو ضرور آدھی جڑا ڈانا تھکا میں وین کو ضرور آدھی اتھا چاہیے میں ڈالا اتھا چاہیے میں ڈالا شاہ جتھا رہے میں ڈالا باج ملے نئی شام آ بابا. میں ہوں کربل نیا سی غریب کربلا بابا میں ملے نئی شام آ بابا. میں کہڑی ٹانگ وچ اج تئی قبر وچ بھی ستی کوئی
ना अखियां ते बासे बे मैं को आके समा बाबा जे मिले नहीं शाम आ बाबा मैं हुन करबल निया संग दी गरीब करबला बाबा जे मिले नहीं शाम आ बाबा मैं को चैन नहीं आदा मैं को बिन नहीं आदा मैं को सीने समावण दी मैं को सीने समावण दी जैसी के आई बे नवा बाबा जे मिले नहीं शाम आ बाबा मैं हुन करबलिया संग दी करबला बाबा जे मिले नहीं शाम आ बाबा मैं आके सन मासूमा मिलने कोई आवे ना आवे मासूमा मिलने कोई आवे ना आवे हसीर को सजना दी हसीर को बाबा मिल नहीं बाबा हुन करबलिया सकती गरीब करबला बाबा आज मिल नहीं बाबा मेडिसन को खजा वैन की मजलूम करबला दा सर परवाज होके मेडिसन दी झोली चाया मेडिसन रो के आ रही है जे बाबा जे पूछे ते दसनिया मेडिसन रो के आ रही है बाबा तेरे बात तेरी सकीना रुल गई बाबा तेरे बाद जगला ते बाजारा च गईयां शाम दे बारां च गईयां और जिथे लोरियां सुनेदा हमें और जितहाना लेंदा हमें जिंदान विच बाबा आ गवा घर डाढ़ा याद आंदा है ओ बाबा घर डाढ़ा याद आंदा है जिथ रोज़े नबी दी आयशा अते अकबर दी सोनी अज़ां दी छड़ा पढ़ के जितना घर डाढ़ा याद आंदा है ओ बाबा घर डाढ़ा याद आंदा है नहीं भूलदा मैं को चोली पा खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए सदा आबाद रहें सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें खुदावंद मुताला आपकी आवाज़ में मज़ीद तासीर अता फरमाए इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपकी खिदमत में है जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमा कर इस मुक़द्दस महफ़िल को मुनव्वर तर फरमाते रहेंगे। ये थे हमारे साथ नुहा खां सवार सैयद अली रज़ा नकवी साहब उकाड़ा पंजाब पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए सदा आबाद रहें सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे और इस ज़िक्र का सदका जल कर बलाए मौला पहुँच कर ज़रिए अक़दस मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाजिर होकर ज़िक्र करने का शरफ़ हासिल हो और ये हदिया ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे सदा आबाद रहें सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ज़िक्र करने वाले ज़ाकिर होते हैं और ज़ाकिर मोहतरम होते हैं और ज़िक्र का ताल्लुक़ अल्लाह से भी है।
फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा और मेरा शुक्रिया अदा करो और इसका और कुफ्र ना करो। यानी शुक्रिया अदा न करना एक किस्म की कुफ्रान नेमत भी शुमार हुआ है। लिहाजा बात शुक्र पर चल रही थी। जब इंसान को दर्क हो जाए कि शुक्र करना है तो अल्लाह ताला का शुक्र किसका करना चाहिए, मुनइम नेमत कौन है, नेमतें देने वाला कौन है, उसका पहचान होना भी ज़रूरी है। इंसान ख़ुद नहीं पहचान सकता जब तक उसको कोई इल्म देने वाला ना हो, और ये वो इल्म है जो इल्म रब्बानी है। ये इंसान का वुजदानी इल्म वहाँ तक है जहाँ तक इंसान को पता हो कि कोई नेमत ऐसी है जो कि नाजिल हो रही है, उसका देने वाला कोई ना कोई ज़रूर है। हर नेमत जो भी हमारे ऊपर नाजिल हो रही है उसका देने वाला कोई ना कोई है। ये वुजदान है इंसान का, क्योंकि कोई भी काम खुद ब खुद नहीं हुआ करता। जहाँ तक बात रहे कि ये काम खुद ब खुद हो गया, ये बचपना है, कम इल्मी है, लाशऊरी है। जब इंसान के शऊर में आ जाए कि इल्म कोई देने वाला है, इस बात का पता लग जाए कि कोई देने वाला है, यहाँ पर इंसान के एहसास के रास्ते खुलते चले जाते हैं। और जब ये पता चल जाए कि देने वाला कौन है, ये बात मुहिम हो जाती है। यहाँ पर इंसान के रुतबे तय होते हैं, यहाँ पे ईमान के दर्जे तय होते हैं। और इस ईमान के दर्जे को तय कराने के लिए ताल्लुक़ ईमान देने वाले, इल्म देने वाले से जितना मुहकम होगा उतना ही ज़्यादा ईमान का दर्जा होता चला जाएगा। कि इंसान को पता लग गया कि मेरे पास नेमत है, नेमत को देने वाला कोई है, नेमत दी जो गई है उसका हकीकी देने वाला कौन है। जब ये पता चल जाएगा तो इंसान का दर्जा तय हो जाएगा, ईमान के दर्जे तय हो जाएंगे। कोई सलमान बन जाएगा, कोई बूज़र बन जाएगा, कोई अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का मीसा में तिमार बन जाएगा, और यहाँ पर दर्जे तय होते चले जाते हैं। अब इंसान को पता भी हो, एक मर्तबा पता है, इनकार कर रहा है, इसे कुफ्र कहा जाता है। एक मर्तबा पता है, किसी दूसरे को भी उनके इस क़याम के अंदर शरीक कर रहा है, ये शिर्क कहला जाता है। और जब पता भी हो, मालूम भी हो, शरीक ना होने का भी पता हो, और फिर कहीं पर कोई बात कहे, कहीं पर कोई बात कहे कि कहीं पर बुतों की पूजा शुरू कर दे और कहीं पर अल्लाह की पूजा शुरू कर दे, इबादत शुरू कर दे, यहाँ पर निफाक आ जाता है, मुनाफ़क़त आ जाती है। और इसमें जो वाज़ेह तौर पर बयान किया जाता है, कुफ्र अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में शक, शुबहात वग़ैरह के बारे से मुताल्लिक़ है। और शिरक जो है नबी की नबूवत से मुताल्लिक़ है। नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया मा सबक के बारे में कुफ्र, शिरक करना के कोई वो नबी नहीं है, या वो नबी जो हैं वो हमारे जैसे क्यों नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें जो भी इससे मुताल्लिक़ा होंगी वो शिरक में शुमार होती हैं। और नबी अल्लाह के वसी के बारे में जो बातें जहनों के अंदर आती हैं, या जिन बातों को हम इस्तेमाल करते हैं, या वो लोग जो इनकार की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर ईमान और निफाक का इदराक किया जाता है। ईमान इसलिए कहा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि बरदल ईमान कुल्लहु इला कुफ्र कुल्ले ईमान क्यों कहा, किस लिए कहा, सबब क्या था, वजह क्या थी, इल्लत क्या थी। सबब यही था कि कुफ्र का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला से मुताल्लिक़ इनकारी मवारिद के अंदर है। जहाँ पर अल्लाह का इनकार किया जाएगा वहाँ पर कुफ्र की बात हो जाएगी। जहाँ पर नबी की नबूवत का इनकार किया जाएगा, चाहे और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का हो, खा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का हो, खा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन की नबूवत या उनके ख़ातमुन नबिय्यीन के इनकार होने की कोई दलील पेश करना हो, या नबी अल्लाह के नबी ना होने की दलील पेश करना हो, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रुतबे से निचला रतबा दिखाने की तरफ कोई दलील पेश करना हो, ये शिरक कहलाता है। और निफाक कहाँ पर आ जाता है, जहाँ पे नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान के तकाज़ों को पूरा करने के लिए, ईमान को कामिल करने के लिए अपने जानशीन का बताएं और अपने नबी के जानशीन का बताएं, और लोग इनकार करें, शकूक व शुबहात पैदा करें, किसी गैर को उनकी जगह पर करार दे दें, यहाँ पर निफाक की बात आ जाती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनकबत खां मकबूल हुसैन बुरेरो इनकलाबी साहब, कुमुल मुक़द्दसा ईरान से, जिनका ताल्लुक़ सखर सिंध पाकिस्तान से है, मुकीम है कुमुल मुक़द्दसा ईरान में। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम, कैसे खैरियत से? करम मौला का एहसान, या अली मदद।
مولا علی علیہ السلام کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ کرم مولا کا احسان ہے. بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. کربلائے مولا امام حسین علیہ السلام کا اور امام مولا عباس علیہ السلام کے درمیانی علاقے کو بین الحرمین کہا جاتا ہے. یہاں پر آپ کی آواز گونج رہی ہے. چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے اس مقدس محفل کو منور فرمائیے گا. بسم اللہ کیجئے گا. ٹی وی والوں کا بہت ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور موقع دیا تاکہ ہماری آواز جو ہے مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پہنچ سکے. ممنون مشکور ہوں. بسم اللہ عنایت ہو. پہلے تو میں ایک امام حسین علیہ السلام کی ربائی عرض کروں گا. یہ شاعر کہتا ہے کہ قیامت تک رہے آباد آستانہ حسین کا، واہ جہنم نہ دیکھے دیوانہ حسین کا. واہ کہتا ہوں ہر بار تم ہو سکو رحمت العالمین ہے نا حسین. واہ 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 واہ. مولا امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی زمین پہ آئے تو مولا نے کربلا کی ریت کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے جو کلام کیا تھا وہ شاعر نے اپنی انداز میں بیان کیا ہے اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ اس کلام کو بیان کروں. بسم اللہ. او سنسان سی وادی کو میں سے سجا دوں گا. سنسان سی وادی کو ایسے سجا دوں گا ایسے عرش بنا دوں گا. آئے جو جلوے کربلا کٹکائے آئے گا جو جلوے عورت کو کٹکائے سے بری ہوگی مطلوب جب ہوگی لے آئے سے بری ہوگی
ایک مولا امام حسین کا قصیدہ اور بھی ہے، مولا امام کا جو وعدہ تھا کربلا کی زمین پہ، وہ مولا نے جو نبھایا ہے خوب، اسی کا یہ قصیدہ ہے انشاءاللہ اگر آپ سماعت بسم اللہ. وعدہ نبھانا حسین آگے وعدہ نبھانا حسین کے حسین قرآن پڑھے ہے آسان خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. وسیلے اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے. خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہوں. بہت اخلاص کے ساتھ آپ نے قم المقدسہ سے شرکت فرمائی. خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہوں. جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت ذکر دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرماتے رہیں گے. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خواہ مقبول حسین انقلابی صاحب بریرو، قم المقدسہ ایران سے، اور جن کا تعلق ہے سکھر سندھ پاکستان سے. خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر اہل بیت علیہ السلام سے. انسان کے لیے ہر لمحہ شکر ادا کرنے کے لیے ہے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے یہ نعمتیں جس طرح ہم چاہتے ہیں ویسی ہمیں نہیں مل رہی ہوتی. یعنی انسان کے لیے جس طریقے سے قرآن مجید کے اندر آیا کہ ہم کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. اور آسان تحبوا شیئا، کبھی ایسی چیزوں کو آپ پسند کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے چیز اچھی نہ ہو، اور کبھی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو آپ نہیں پسند کرتے اور وہ آپ کے لیے اچھی. آسان تکرہوا شیئا، کبھی کبھار آپ ایسی چیزوں کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ آپ کے لیے اچھی ہوتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا اچھا ہے ہمارے لیے، کیا برا ہے. عقل دی ہے ہمیں کہ ہم اپنے لیے اچھائی اور برائی کو تشخیص کریں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہے، اور یہی امتحان جو ہم پاس کر جائیں گے تو آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے انسان کی عقل تو کامل ہو نہیں سکتی، پھر کس طریقے سے وہ امتحان میں کامیاب ہوگا. اس امتحان کے اندر کامیابی کے لیے اللہ نے ہمیں گیس دینے کے لیے، ہمیں پیپر سالو کرانے کے لیے، ہمارا امتحانی پرچہ حل کرانے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے
بہترین خلائق اہل بیت علیہم السلام کو وسیلے کے طور پر بھیجا، انبیاء علیہم السلام کو بھیجا تاکہ وہ یہ ہمارے پر سے حل کرائیں اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائیں اور مسائل کو ہمارے سوچنے کے اندر بھی مدد فرمائیں، ہمیں دلیلیں بھی دیں، ہمیں بیان بھی فرمائیں، ہمیں علم بھی دیں، ہمیں یقین بھی دیں، ہمیں ایمان بھی دیں تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اور اس کامیابی کے لیے اہل بیت علیہم السلام کا ہونا ضروری ہے۔ حسبنا کتاب اللہ کس کے لیے ہے؟ وہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے جن کو اللہ نے تعلیم دے کر بھیجا ہے۔ یہ حسبنا کتاب اللہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے لیے حسبنا کتاب اللہ ہو جاتی تو نبیوں کا وجود ہی ہمارے لیے اضافی ہو جاتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ حسبنا کتاب اللہ جملہ صحیح ہے، استعمال غلط ہے۔ حسبنا کتاب اللہ ہے کس کے لیے؟ یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے ہے، انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، جن کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، انہیں وہی تعلیم دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہوتی ہے، اور وہ ہمارے پڑھانے کے محتاج نہیں ہوا کرتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ سمجھانے والا ہے انہیں۔ الرحمن علم القرآن، یہی ہے فرق ہمارے اور ان کے درمیان کہ انسان کو پہلے خلق کیا پھر اسے علم دیا، لیکن انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے پہلے علم دیا ہے پھر خلقت عطا فرمائی ہے انہیں۔ ہاں یہی فرق ہے ہمارے درمیان کہ وہ اللہ کی طرف سے موجود ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب معروف شاعر اہل بیت علیہ السلام و منقبت و نوحہ خان کاظم رضا نجفی صاحب میکسیکو امریکہ سے، جن کا تعلق ہے ماتمی سنگت در نجف عباس پورہ ملتان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، یا علی کی مدد، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کرم مولا کا احسان ہے۔ بین الحرمین کربلائے مولا، مقدس ہوائیں، رحمانی ہوائیں فضائیں، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے گا۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ بسم اللہ جی، پاک سکینہ سلام اللہ علیہ کا کلام ہے، آپ کی نظر پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ یا حسین یا حسین بابا میں تیری لاڈلی بیٹی ہوں نا، بابا میں تیری لاڈلی بیٹی ہوں نا، بابا میں تیری لاڈلی بیٹی ہوں نا، مجھ کو وہ مارتے ہیں، مجھ کو وہ مارتے ہیں جب بھی میں روتی ہوں نا، بابا میں تیری لاڈلی بیٹی ہوں نا، آزمائے مجھے جتنا ستم چاہے کرے، چاہے در میرے چھنے، میں تیرے خون سے ہوں، میں تیرے خون سے ہوں، صبر سے سہتی ہوں نا، بابا میں تیری لاڈلی بیٹی ہوں نا، ایسا لگتا ہے مجھے قبر ہے زندہ میرا، ہر طرف اندھیرا، سانسیں رکتی ہے میری، سانسیں رکتی
بابا میں تیری لاڈلی بیٹی ہوں نا، شمر بدکار کو جب دیکھوں تو ڈر لگتا ہے، آگے جب بڑھتا ہے میں اسے کیسے بھلا، میں اسے کیسے بھلا روک بھی سکتی ہوں نا، بابا میں تیری لاڈلی بیٹی ہوں نا، خوف کے مارے سکینہ نے جو کہا گا، ہائے کاظم نہ سنا، در میرے چھینو نہیں، در میرے چھینو نہیں، خود ہی میں دیتی ہوں نا، بابا میں تیری لاڈلی بیٹی ہوں نا، مجھ کو وہ مارتے ہیں، مجھ کو وہ مارتے ہیں، جب بھی میں روتی ہوں نا، بابا میں تیری لاڈلی بیٹی ہوں نا۔ خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ بہت پیارا کلام موقع کی مناسبت سے بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام میں آپ نے پیش کیا۔ آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں، آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہوں، جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر اہل بیت علیہ السلام سے، معرفت اہل بیت علیہ السلام سے، محبت اہل بیت علیہ السلام سے۔ خداوند متعال آپ کو جلد کربلائے مولا ذریعہ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام پر حاضر فرما کر ذکر کا شرف نصیب فرمائے۔ یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ معروف شاعر اہل بیت علیہ السلام و منقبت و نہا خاں کاظم رضا نجفی صاحب میکسیکو امریکہ سے۔ خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ آئیے حجت وقت، حجت دوراں کی بارگاہ کے اندر پرسے کے طور پر اور ان کے ظہور کی دعا پیش کر کے مولا کے ساتھ مواسات پیش کرنے کی کیفیت میں آتے ہیں۔ آئیے مل کر سب اپنے عزیزوں کے ثواب کے لیے اور اپنی بقا کے لیے اور اپنی دنیا و آخرت میں نجات کے ضامن کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وجعلنا من المستشہدین بین یدیہ۔